ان فتنوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ایک بے ادبی کا فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا جتنا ہی عام ہوا ہے اس کے اندر یہ مرض بہت ہی زیادہ بڑھ گیا کہ ہم نے بڑوں کا ادب کرنا ہی چھوڑ دیا، اور ہم یہ بھول گئے کہ علماء کا کیا مقام ہے، صلحاء کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک کے بزرگ کو اتنے برے انداز کے اندر مخاطب کرتا ہے، اور اس کو اس طرح سے جو ہے نا مطلب اس کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہ وہ ایک جو اسلام کا حسن تھا کہ اختلاف کے باوجود بھی ادب کے دائرے سے نہ نکلنا، اس سے ہم بہت ہی کوسوں دور چلے گئے۔ حال ہی کے اندر ابھی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر علماء جمع ہوئے تھے۔ اس کانفرنس کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، تمام مسالک کے علماء، جس کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تھے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب نے قرآن کی ایک آیت ایک جگہ پر ایک استشہاد کے لیے پیش کی۔ اس آیت کے اندر حضرت کو کچھ سہو ہو گیا، تو تقی صاحب کو تھوڑا مغالطہ ہوا، تھوڑی بھول ہو گئی اس میں استشہاد کے طور پر۔ جب انہوں نے آیت پڑھی تو اس آیت میں سہو ہو گیا، اور یہ بعید نہیں ہے، بڑوں بڑوں سے ہو جاتا ہے، امام کعبہ سے بھی ہو جاتا ہے، حفاظ بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے حفاظ سے ہو جاتا ہے، جوانوں سے ہو جاتا ہے۔ تو کسی بڑی عمر ضعیف العمر انسان کے ساتھ یہ ہونا کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ پھر خود تقی عثمانی صاحب جو ہیں ان کی عمر کو دیکھ لیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہے، اور یہ یاد سے پڑھ رہے ہیں، حافظے سے پڑھ رہے ہیں، تو بھول ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی۔ لقمہ دیا گیا، انہیں لقمہ وہ جوش خطابت کے اندر تھے، اور ایک بندہ جب جوش خطابت میں لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ لقمے کو بھی اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتا، تو لقمہ دہرانے میں بھی ان سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو بات ایسا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی صورت کی مطلب سورہ اخلاص وغیرہ نہیں تھی، یا سورہ فاتحہ نہیں تھی کہ بھئی لقمے لینے میں بھی غلطی کر دی، بڑی صورت تھی، اور یہ لفظ فی سبیل اللہ اور فی سبیلہ قرآن کے اندر بہت زیادہ جگہوں پر ہے، اور کوئی اس میں معنی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو اب اگر انہوں نے فی سبیلہ ہی کو فی سبیل اللہ کہہ دیا، تو یہ بھی کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ مطلب اس پر کوئی پکڑ کر لی جائے اور یوں کہا جائے کہ پلینٹ ارتھ کے اوپر جو ہے نا سب سے بڑا مفتی اعظم دیوبندیوں کا، اور اس نے اتنی بڑی خطا کر دی، اور ایسا اور ویسا واویلا کرنا، تو اس کی ضرورت نہیں تھی، انسان خطا ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ہوتے ہیں برساتی مینڈک جن کو بول لو، یا پھر بس کسی کی ذلت، کسی کی کہ ذرہ برابر بہکنے کا بس انتظار رہتا ہے کہ ہم جو ہے نا، کیونکہ سوشل میڈیا نے ایک ایسی نسل پیدا کر دی ہے کہ اگر کوئی بندہ روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاوے تو اٹھائیں گے نہیں، پہلے ویڈیو بنائیں گے، بعد کے اندر اس کو اسپتال اور جو ہے نا طبی امداد پہنچائی جائے گی، لیکن پہلے ویڈیو بنے گی، سیلفی بنے گی۔ اسی طرح اگر کسی سے کوئی زنا ہو جاتا ہے، یا کسی سے قتل ہو جاتا ہے، یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ جو اس قسم کے ویو لینے والی سرکاریں ہوتی ہیں، تو ان کا کام کیا ہے کہ بس جلدی سے بیٹھ کر جو ہے نا اس کے اوپر ویڈیو بنانا، اور اس کے اوپر جو ہے نا ویو گین کرنا، یہ چیز یہ ان کا کام ہے۔ یہ بس چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے کوئی خطا ہو، کوئی غلطی ہو، اور ہم جو ہے نا اس پر ویڈیو بنائیں اور تنقید کریں، اور تنقید کے نشتر جو ہے نا چپ ہونا شروع کر دیں۔ تو وہ جو ایک سرکار ہے، ویڈیو والی سرکار، جو کمرے سے باہر تو کبھی بھی نہیں نکلتے، چیلنج بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مولوی چلا جاتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھنے میں انہیں موت آتی ہے، اور پھر ان کو پتہ نہیں کون کون سے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں ٹھکر کے ویڈیو بنا دی کہ یہ اتنا بڑا مفتی اعظم، اور اس سے غلطی ہو گئی، اور یہ ہو گئی، اور ایسا ہو گیا، اور ویسا ہو گیا۔ اور میں نے تو ابھی جو ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب کوئی قاری نہیں ہے، یہ کوئی قاری نہیں ہے، میں نے قرأت کی تو کوئی غلطیاں نکالی نہیں ہے، تو میں نے الفاظ کی غلطیاں نکالی ہیں، اور میں نے تو میٹرک لیول کا جو ہے نا قرأت کا کورس کیا ہے، اور اس قسم کی باتیں اپنے منہ میاں مٹھو۔ تو بھائی آپ کو تو ہمارا چیلنج ہے کہ آپ جو ہے نا اس بل سے باہر نکلو، اور ہمارے مدرسے کے کسی ایک طالب علم کے سامنے بیٹھو اور صرف قرآن پڑھ لو، اور قرآن پڑھ کے دکھا دو۔ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ 10 آیتیں پڑھ کے دکھا دو کسی طالب علم کے سامنے، تو ہم آپ کو مانیں گے دیکھ کر۔ آپ سے تو دیکھ کر بھی نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہوتا ہے، اور آپ ایسی خطرناک غلطیاں کرتے ہو کہ الامان والحفیظ۔ تو اپنے گریبان میں تو کبھی کوئی نہیں جھانکے گا، لیکن یہ کہ دوسرے سے غلطی ہو گئی، بغیر دیکھے پڑھ رہا تھا، خطا ہو گئی، اور کوئی ایسی غلطی بھی نہیں ہوئی، بس بیچ میں لفظ چھوڑ دیا، معنی نہیں بدلا، کوئی الفاظ کو ٹیڑھا میڑھا نہیں پڑا، جیسے آپ یطعیمو کو اور پتہ نہیں یطعیمو کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہو، تو آپ کی طرح نہیں ہوا وہ، تو ان سے جو ہے نا بیچ میں الفاظ رہ گیا، باقی جتنا پڑھا وہ تو صحیح پڑھا ان نے۔ اور جس طرح سے ان کا مطلب ضعف ہے، کمزوری ہے، اور ان کے منہ کے اندر دانت بھی نہیں، اگلے دانت جس کے نہیں ہوتے اس کے تو ویسے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے، تو اس کے باوجود جو انہیں پڑھا انہیں صحیح پڑھا۔ باقی آپ نے میٹرک لیول کا جو ہے نا آپ نے قرات کیا ہوا ہے، تو پھر آپ آئیں کسی کے سامنے بیٹھ کر قرآن تو پڑھ لیں، آپ دلائل میں بھی نہیں آتے، کیونکہ مناظروں سے آپ کو الرجی ہے، بولتے چیلنج تو بڑے بڑے کرتے ہو، تو آپ قرآن ہی پڑھ لو کسی کے آگے بیٹھ کر، یا کم سے کم پورے قرآن کی ویڈیو جو ہے نا وہ لائیو آ کر جو ہے نا ویڈیو جو ہے نا
آپ روزانہ ایسا کرا کرو کہ ایک پارا لائیو آ کر جو ہے نا وہ پڑھ دیا کرو یوٹیوب کے اوپر، تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ سب کچھ صاف ہو جائے گا. ہم دیکھ لیں گے آپ کے اندر کتنا پاور ہے. یہ آپ کبھی بھی نہیں کرو گے قیامت تک، لیکن باتیں بڑی بڑی کرنا ہے کسی سے جو ہے نا ذرا سا ذرے برابر بھی ہو جائے تو آپ نے بےہودگی پہ اتر جانا ہے اور اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں دیکھنا، بس اس قسم کی باتیں کرنی ہے.